السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب سب صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں نکل گئے، تھوڑی دور جا کر کے اللہ کے نبی نے سب کی حاضری لی تو اس میں 3 صحابی حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم موجود نہیں تھے۔ کسی نے بتایا کہ حضرت ابو ذر غفاری بھی موجود نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابھی تھوڑی دیر میں ہی آ جائے گا۔ اتنے میں کسی نے دیکھا کہ کوئی سایہ نظر آ رہا ہے، اور تھوڑی ہی دیر میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے سلام کیا اور اپنے تاخیر سے آنے کی وجہ بتائی کہ یا رسول اللہ، میرا اونٹ بڑا سست تھا جس نے مجھے پریشانی میں ڈال رکھا تھا، بالآخر میں نے اسے چھوڑ کر اپنے سامان کو کندھے پر ڈال کر کے وہ آپ کے پاس آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ یا ابا ذر یعیش فریدن و یموت فریدن، کہ ابو ذر وہ ہے کہ جو زندگی بھی تنہائی میں گزارے گا اور اسے موت بھی تنہائی میں آگی، اور مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں سے گزرے گی جو ان کے غسل کفن دفن کا انتظام کرے گی۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو وصیت کی، سینے سے لگایا اور فرمایا اے ابو ذر، تم کبھی امیر مت بننا اور امام کی تابعداری کرنا، اگرچہ وہ حبشی ہی کیوں نہ ہو، اور تم مال جمع کرنے کی کوشش مت کرنا بلکہ ہلکے پھلکے رہنا تاکہ پل صراط پر سے گزرنا تمہارے لیے آسان ہو سکے، اور یاد رکھ مہمان نوازی کرنا، مہمانوں کا اکرام کرنا، اور اگر کبھی تمہیں غصہ آ جائے اور تم کھڑے ہو تو بیٹھ جانا، اور اگر بیٹھے ہو تو تم لیٹ جانا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا نصیحت فرما رہے ہیں، جبکہ آج ہمارا یہ حال ہے کہ اگر ہمیں غصہ آ جائے اور ہم بیٹھے ہوں تو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر کھڑے ہوں تو اپنی آستینیں چڑھا لیتے ہیں۔ لیکن یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی شخصیت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جیسی نصیحت کی، بیائی نہیں، آپ نے ایسا ہی عمل کیا، مرتے دم تک اللہ کے نبی کی ایک ایک حکم کی بھی خلاف ورزی نہیں کی۔ چنانچہ بڑے بڑے صحابہ حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم میں سے بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کو جس حالت پر چھوڑ کر کے گئے تھے وہ صحابی مرتے دم تک اسی حالت پر رہے، لیکن حضرت ابو ذر غفاری ایسے صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی جس حالت پر ان کو چھوڑ کر کے گئے تھے اسی حالت پر وہ آج تک ہیں، کبھی بھی اللہ کے نبی کی ایک ایک حکم کی بھی خلاف ورزی نہیں کی۔ چنانچہ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ حضرت ابو ذر غفاری اللہ کے نبی کے حکم کے ماننے والے کتنے زیادہ تھے، کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تالاب کی مین بنا رہے تھے، تو چند نوجوانوں کا اس طرف سے گزر ہوا، کسی نے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہے، تو کسی نے بتایا کہ یہ صحابی رسول ابو ذر غفاری ہیں اور بڑے صحابہ میں سے ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکے کو بدمعاشی سوجی، شرارت سوجی، اور اس نے دوڑ کر کے چھلانگ لگائی جس کی وجہ سے حضرت ابو ذر غفاری کے تالاب کی مین ٹوٹ گئی۔ ان کو بہت زیادہ غصہ آیا، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آپ نے سن رکھی تھی کہ ابو ذر اگر غصے میں ہو اور کھڑے ہو تو بیٹھ جانا، چنانچہ یہ کھڑے تھے فوراً بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو فوراً لیٹ گئے۔ انہوں نے کیچڑ نہیں دیکھا، پانی نہیں دیکھا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھی۔ تو یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حالت تھی۔ اللہ کے نبی نے جیسے ان کو نصیحت کی ایسے ہی یہ کر گزرے۔ آخری زمانے میں جب ان کی وفات کا وقت آتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی تھی، ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ ابو ذر تنہائی میں زندگی گزارے گا، چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو مقام ربضہ جانے کا حکم دیا۔ ایک دم گاؤں دیہات تھا، وہاں پر ایک حبشی امامت کرتا تھا، لیکن وہاں پر جا کر کبھی انہوں نے امامت کے لیے پیشکش نہیں کی بلکہ ہمیشہ ایک تابعدار بن کر وہاں زندگی گزاری۔ اور جب ان کی وفات کا وقت آتا ہے، سارے کے سارے صحابہ اور اس وقت کے لوگ حج کو چلے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، وہ سارے حکاموں کو بلاتے ہیں کہ
کہ حج کے موقع پر آ جائے تاکہ سب سے ملاقات ہوگی۔ سارے کے سارے لوگ حج کو چلے گئے۔ ادھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیمار ہیں، آخری حالت میں ہیں، اور ادھر دوسری طرف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ سے نکلے مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ حج کے لیے، وہ لیٹ ہو گئے تھے۔ ادھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیمار ہیں، ان کی بیوی کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ کوئی بھی آدمی نہیں ہے، سارے لوگ حج کو چلے گئے ہیں، میرے شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو کفن دفن کا کون انتظام کرے گا؟ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم راستے پر جا کر کھڑی ہو جاؤ، مسلمانوں کی ایک جماعت اس طرف سے گزرے گی اور وہی ہمارے کفن دفن کا انتظام کرے گی۔ چنانچہ ان کی بیوی باہر آ کر کھڑی ہوئی، دیکھتی کیا ہے، دور کافی دور جگہ پر گرد و غبار اڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ انہوں نے اپنا دوپٹہ کو لہرایا تو حضرت عبداللہ بن مسعود جو قافلے کے امیر تھے یہ سمجھ گئے کہ کوئی ایک عورت دور میں کھڑی ہے، وہ کسی مشکل حالات میں ہے، لہٰذا وہاں پر جا کر کے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ جب وہ جماعت وہاں پر پہنچی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم کون ہے؟ عورت کہنے لگی کہ ایک صحابی رسول ہیں جو سکرات کی حالت میں ہیں، ان کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے، میں اس لیے کھڑی ہوں کہ آپ لوگ میرے شوہر کے کفن دفن کا انتظام کریں۔ پوچھا وہ صحابی رسول کون ہے؟ بتایا کہ ابو ذر غفاری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ بات سن کر اچھل پڑے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم سچ فرمایا تھا کہ یا ابا ذر یعیش فریدا و یموت فریدا، کہ ابو ذر تنہائی میں زندگی گزارے گا اور موت بھی تنہائی میں آئے گی اسے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، دیکھا کہ آپ سکرات کی حالت میں ہیں۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے کفن دفن کا انتظام کیا، اور اس کے بعد جب لوگ جانے لگے تو ان کی بیٹی نے کہا اے چچا عبداللہ بن مسعود آپ کھانا کھا کر جائیں، کیونکہ میرے والد نے آپ کے آنے سے پہلے ہی کہا تھا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت آئے گی جو میرے غسل کفن کا انتظام کرے گی، لہٰذا تم ان کو کھلائے پلائے بغیر مت جانے دینا۔ اور یہ بھی اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ ابو ذر تم مہمان کا اکرام کرنا، ان کے تواضع خاطر کرنا، تو اس لیے میرے باپ کا یہ حکم ہے جب تک میں آپ کو کھانا نہیں کھلاتی اس وقت تک میں جانے نہیں دے سکتی۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک تعلیمات پر عمل کیا۔ انشاءاللہ میں ابھی اور بھی آپ کے سامنے ایسے صحابہ کرام کے واقعات کو لاتا رہوں گا اور آپ کے سامنے ایسے باتیں پیش کروں گا کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگیاں بدل جائیں گی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل نثار آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اور لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔